حکایات و واقعات چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ نیک عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کے ایام میں علالت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کا جسم اطہر کمزور ہو گیا اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے، پیر کا دن آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات کے دنوں میں علالت کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جماعت کرواتے تھے۔ چنانچہ پیر کے دن جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نماز کی امامت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صف در صف ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو بستر علالت سے اٹھے اور اپنے حجرہ انور کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ اپنے غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہوئے ملاحظہ فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر آ کر پردہ ہٹایا۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ينظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف ثم تبسم۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مصحف کا ورق لگتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کا پردہ ہٹایا تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم مچل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا چہرہ اقدس ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہو۔ سامعین محترم، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک بائیں طرف ہو، ادھر دروازہ کھلے، پردہ ہٹے اور مسکراتا ہوا چہرہ نمودار ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا چہرہ اقدس نظر آ جائے؟ کیونکہ حالت نماز میں آنکھیں سجدہ گاہ پر ہوتی ہیں نہ کہ کسی اور جانب۔ پھر نماز کے دوران قبلہ رخ کھڑے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ کیسے دیکھ لیا؟ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے قبلہ کو چھوڑ کر اپنے چہروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب موڑ لیا تھا۔ کعبے کی سمت سے نگاہ ہٹا کر کعبے کی جانب اپنے چہروں کو متوجہ کر لیا تھا اور اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکراتے ہوئے چہرے کا نظارہ کر لیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آگے چل کر فرماتے فَهَمَمْنَا أَن نَفْتِنَنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تو اس سے اتنی خوشی اور مسرت حاصل ہوئی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اپنی نمازیں ہی نہ توڑ بیٹھیں۔ اس وقت صحابہ کرام پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ عقل کہتی تھی کہ نماز پوری ہو لینے دو پھر دیکھ لینا، عشق کہتا تھا کعبہ ادھر ہے تو کیا ہوا، ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ عقل کہتی تھی چہرہ قبلہ کی طرف سے نہ موڑنا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ عشق دامن کھینچ کر کہتا تھا دیوانوں نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اور بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ عقل یہ مسئلہ سمجھاتی تھی کہ کعبہ کی طرف سے چہرہ ہٹا لینے سے نماز باقی نہیں رہتی۔ عشق یہ مسئلہ سمجھاتا تھا کہ چہرہ کعبے سے ہٹا کر کسی اور جانب پھر جائے تو بے شک نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر کعبے سے ہٹ کر چہرہ مصطفیٰ کی طرف پلٹ جائے تو نماز اپنے معراج کو پا لیتی ہے۔ اسی کش بکش میں عشق غالب آیا، عقل مغلوب ہو گئی، عشق کا سکہ چل گیا، عقل کا فتویٰ نہ چل سکا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حالت نماز میں قبلہ رخ چہروں کو موڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی
اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ نماز ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت امامت کرا رہے تھے، ذرا ان کی حالت دیکھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے ہوں۔ فنکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج للصلاة فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم وارخى الستر فتوفی من یومہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدموں پر پیچھے ہٹے، مصلی چھوڑ کر پہلی صف پر آنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے کہ بدلا ہوا سماع یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے محبوب آ گئے ہیں، لہٰذا مصلی چھوڑ دیا تاکہ مصلی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو سکیں۔ خود پچھلی صف پر آنے لگے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مقتدی بھی نماز بھول گئے ہیں اور امام امامت کو بھول گیا ہے، ہر کوئی قبلہ کی سمت کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ اور میری دیدار میں منہمک ہونے لگا ہے، تو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو پورا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تبسم گویا زبان حال سے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پیارے صحابہ، تمہیں مبارک ہو، جو امتحان میں تمہارا لینا چاہتا تھا تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اندر تشریف لے گئے، اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ تھا صحابہ کرام کا طرز عمل اور ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔